اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے سید مہدی حسن، سیدہ نسیمہ خاتون، سید اقرار حسین جعفری، سیدہ کنیز زہرا، سید سبط حیدر زیدی، سیدہ تہذیب بانو، سید محمد ہارون رضوی، سیدہ ام سلمہ، اس خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے بھی مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہمارے باب العلم فاؤنڈیشن کے بانی ارکان میں شامل برادر عزیز صبا حسن صاحب کی ہمشیرہ گرامی اور محترم جناب نعمت اللہ جعفری صاحب کی اہلیہ سخت علیل ہیں، گزشتہ شب سے ہاسپٹلائز ہیں۔ دعا کریں بے حق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ تمام مریضوں کے لیے دعا کیجئے پروردگار بے حق بیمار کربلا، جس مومن مومنہ کہیں بھی کوئی مریض ہے پروردگار ان سب کو بے حق بیمار کربلا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ آج ویسے موسم کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے موسم کا اثر، لیکن بہرحال ہمیں تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ یہ 4 روزہ جو مجالس تھیں سلسلے کی آج آخری مجلس ہے ہماری، عنوان آپ کے سامنے تھا اطاعت، عبادت اور عبودیت۔ آج ہمیں عبودیت پہ بات کرنا ہے۔ دیکھیں کہاں تک مجھے ظاہر ہے کہ یہ ایسے مضامین ہیں کہ ان کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کوشش کی جاتی ہے کہ 3-4 مجالس میں جو مطالب پہنچائے جا سکتے ہیں پہنچا دیے جائیں اپنے تئیں اپنی کوشش کے مطابق۔ عبودیت پہ بات ہوگی، اطاعت اور عبادت پہ تو ہم نے بتا دیا ہے کہ نہ تو ہر اطاعت قابل قبول ہے اور نہ ہی ہر عبادت عبادت ہوتی ہے، نہ ہر عبادت اطاعت ہے اور نہ ہی ہر اطاعت عبادت ہے نا۔ ان میں ایسا ہے کہ بہت ساری اطاعتیں ہیں۔ 2 منٹ دے دیجئے بس ہمیں تاکہ ہم تمہید باندھ کے اپنا تسلسل قائم کر لیں، کیونکہ اطاعت اگر معصیت میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ اطاعت عبادت تو نہیں ہوگی، اور اگر عبادت اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ بھی عبادت اطاعت خدا نہیں ہوگی۔ عبادت کی جا رہا ہے، اپنے خیال میں عبادت کر رہا ہے وہ، لیکن وہ اطاعت خدا بندی نہیں، اطاعت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ بعض لوگ اپنی مرضی سے بھی عبادت کرتے ہیں، تو ہر عبادت اطاعت نہیں ہوگی۔ عبودیت کیا ہے؟ اب یہ آخری مجلس ہماری اس کے اوپر کبھی پڑھی تھی مجلس بھی نہیں بلکہ خمسہ پڑھا تھا، لیکن آج ان 5 مجلسوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ اس کا موضوع عباد اللہ تھا، ہمیں یاد ہے بہت سال ہو گئے، بہت سال پہلے عباد اللہ کے موضوع میں پڑھی تھی۔ آج کیونکہ عبودیت، کیونکہ اطاعت، عبادت اور عبودیت یہ 3 لفظ ہم نے آپ کو دیے تھے۔ عبودیت کیا ہے؟ عبودیت میں کون کون شامل ہے؟ عبودیت کہاں تک ہے؟ عبودیت کی حدیں کہاں تک ہیں؟ تو پہلے حدیں بیان کر دیں آپ کے سامنے، عبودیت کی حد کہاں تک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے جاندار ہو یا بے جان سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہاں جو ہے ماں ویسے تو بے جان کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ جاندار اور بے جان دونوں کے لیے آیا ہے۔ اور بتا دیں گے من آتا ہے جاندار کے لیے، لیکن من بھی کبھی بے جان کے لیے بھی آتا ہے، وہ بھی آیت ابھی پیش کر دیں گے، لیکن پہلے یہ سن لیجئے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے جاندار ہو یا بے جان، یعنی اللہ کے سوا، ما سوا اللہ، عالمین میں جو کچھ، یعنی سارے عالمین اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ تمام عالمین
یہ نہیں کہ عالمین میں جو کچھ ہے، نہیں، جو کچھ بھی آسمان اور زمین کا جتنے بھی عالمین ہیں سب اللہ کی تسبیح، تو عبادت ہے نا تسبیح، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کر نہیں رہے، کرتے رہیں گے۔ یہ یسبحو مضارع کا صیغہ ہے نا، مستقبل بھی اور حال دونوں میں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ماضی کا بھی بتایا گیا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہے نا، 5-6 سورے ہیں نا جو اس سے آغاز ہوتے ہیں، 3 مضارع سے آغاز ہوتے ہیں اور 2 ماضی سے، اور پھر ایک اس کے علاوہ امر کے ساتھ بھی آغاز ہوا، سبح سے بھی آغاز ہوا، تو ہیں 5 یا 6 سورے، تعداد مجھے معاف کر دیجیے گا 5 ہوں گے یا 6 ہوں گے، کیونکہ وہ میں ذہن میں لے کر نہیں آیا تھا، بتا رہا ہوں آپ کو۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ تھا وہ بھی تسبیح کر چکا، یعنی جو گزر چکا ہے، کیا گزر چکا ہمیں نہیں معلوم، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک جو آئے تھے وہ گزر گئے، خرابہ انسان جو تھے خرابہ تو ہو گئے ہوں گے، خربوں تو ہو گئے ہوں گے اب تک جو گزر گئے، نہیں، جو کچھ بھی تھا کیا تھا نہیں معلوم۔ جناب آدم علیہ السلام سے اب تک کا تو بہت زیادہ تخمینہ لگایا گیا، 35,000 سال، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ 18,000 سال بھی لوگ بتاتے ہیں، 18,000، 24,000، 25,000، 30,000، 35,000، چلو کوئی بہت تیر مار لے گا 50,000 کہتے مان لیا بھائی میں نے، لڑنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، 50,000 سال، لیکن آثار آپ دیکھ رہے ہیں نا اس دنیا میں جو مل رہے ہیں، 10 لاکھ سال پرانے آثار، 20 لاکھ سال پرانے آثار، 5 کروڑ سال پرانے آثار میں دیکھ چکا ہوں آپ کے اس پاکستان میں، 5 کروڑ سال، اور کبھی مجلس میں نے تفصیل بتائی بھی تھی آپ کو۔ یہ جو مری کے پہاڑ ہیں نا، آپ کے مری کے پہاڑ، دروغ بر گردن راوی، اور وہ دروغ بولنے والا ہے نہیں، کیونکہ وہ اسی شعبے کے ڈین تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بھی حیات ہے، خواجہ اعظم صاحب، اب تو ریٹائر ہوئے بہت عرصہ ہو گیا۔ کیا شعبہ کہلاتے ہیں یہ جو زمین شناسی کا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیولوجی، نہیں انگلش میں پوچھ رہا ہوں، اردو میں تو مجھے بھی پتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد، کیونکہ بھائی مجھے انگلش نہیں آتی نا، وہ غلط تلفظ ہو جائے گا، مذاق اڑائیں گے لوگ، مولانا بیٹھے پہ سوشل میڈیا پہ کلپ چل جائے گا، 5 سیکنڈ گئے دیکھو کیا کہہ رہا ہے مولوی بیٹھ کے۔ خیر، جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ انہوں نے، اب معمولی آدمی تو نہیں، کچھ پتھر انہوں نے میرے سامنے رکھے کہ کیا ہے، پتھر ہیں اور کیا ہے بھائی، پتھر ہیں سامنے، اور میرے ساتھ اور بھی افراد تھے، کہہ لیں یہ پتھر نہیں ہے، یہ حیات ہے جو سخت ہو گئی پتھر بن گئی، پتھر بن گئی، حیات پتھر بن گئی۔ یعنی 5 کروڑ سال پہلے جو پہاڑی سلسلہ ہے نا مری کا، یہ ہمالیہ کا، یہ سمندر کی تہ تھا، سمندر کی، آپ یقین نہ کریں نہ کریں، مجھے بھی اس وقت یقین نہیں آیا، سیدھی بات یہ، لیکن ان کا شعبہ ہے نا بھائی، اس شعبے کے ماہر ہیں، کہہ رہے لیکن 5 کروڑ کتنے ہوتے ذرا گن تو لیجئے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ بہت زیادہ، جناب حضرت آدم کو آپ شمار کریں گے تو 50,000 ورنہ 35,000 سال، 35,000 سال پہلے کے آدمی کے ہوتے، وہ کیا کہتا ہے آدمی، کیسا آدمی تھا، کیسے رہتا تھا، جنگل میں رہتا تھا، پتے باندھتا تھا، ایسے ہی تھا نا، پتھر سے آگ جلانا سیکھا تھا اس نے، یہ سب جناب ہم سمجھتے ہیں کہ آغاز یہ ہے دنیا کا، جناب آدم، اور زمین پہ آثار کب کب کے نکل رہے ہیں، اور اس سے بھی پہلوں کا کچھ نہیں معلوم، لیکن 5 کروڑ سال، اب کوئی مانے گا یہ بات؟ یہ بھی تو مولویوں کا اور سائنسدانوں کا جھگڑا ہوتا ہے کہ مولوی یہ باتیں مانتے نہیں، ہم تو مانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، کیوں؟ ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ یہ آدم پہلا آدم ہے نا آخری آدم ہوگا، واللہ عالم، اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں نا، دلیلیں ہیں کہ اگر پہلے کچھ نہ ہوتا تو ملائکہ کبھی بھی یہ ضد نہ کرتے کہ پروردگار اسے کیوں منا رہا ہے جو جھگڑا کرے گا، ہے نا بھائی، کیوں، کس لیے؟ ابھی بنائی نہیں تو جواب ہے بھائی ابھی بنا نہیں، ابھی گیا نہیں، تمہیں کیسے پتا کہ فساد برپا کرے گا، تمہیں کیسے پتا کہ خوریزی کرے گا، تمہیں کیسے معلوم؟ نہیں، یہ سوال ہی تو بتا رہے کہ پہلے ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، جہاں خوریزی بھی ہوئے، فساد بھی ہوئے، تباہ ہو گئی زمین، برباد ہو گئی زمین، وہ ہڈیاں نکل رہی ہیں پرانی 20-20 لاکھ سال پرانے جانوروں کی، جن کو آپ ڈائناسور کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ چھپکلی کی پہلی قسم جو اتنی سی چھپکلی ہے، معلوم ہے جناب یہ 100 گز کا جانور ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، کروڑوں سال پہلے کی بات ہے نا، تو 10 کروڑ سال کی بھی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 کروڑ سال ہی ہے، اب وہ شخصیت زندہ ہے، حیات ہے، اللہ ان کو طول عمر دے۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی افسانہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا مولانا نے ایسی اڑا دی ہوا میں، ایک بات جیسے ہوتی ہے عادت ان لوگ ایک کہہ کے بات چلے گی، نہیں، اور بات مولوی والی تو میں کر ہی نہیں رہا، میں تو بات آپ سے سائنس کی کر رہا ہوں۔
اگر کوئی مولویوں والی افسانہ سناتا تو شاید آپ کو وہ بھی ہوتا کہ بھائی مولوی ایسی، ہاں اگر مولوی یہ کہہ دیتا اور سائنس نہ کہتی پھر ضرور لوگ کہتے کہ یہ ایسی اڑایا کرتے ہیں بے پر کی، کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ سال پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا، ہے نا. اور پھر وہ اصول کافی میں بھی دوسرے دیگر مقامات پہ، بہار میں بھی ہر جگہ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا نا، آپ کے شاگرد نے یا صحابی نے پوچھا تھا، حاضرین مجلس میں سے کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا تھا نا، کیا فرزند رسول، کیا اس آدم سے پہلے کوئی آدم تھا؟ آپ نے کہا تھا. کہ اس سے پہلے کوئی آدم تھا؟ کہاں تھا اس سے پہلے کوئی کہا تو جتنی بار مجھ سے پوچھتا چلا جائے گا میں بتاتا چلا جاؤں گا تھا. اب سمجھ میں آیا سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض کا کیا مطلب ہوا؟ جو تھا گزر گیا، سب اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، جو ہے وہ بھی تسبیح، نہیں اللہ کی عبادت کر. تم نہیں سمجھ سکتے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، یعنی اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ علامات بتا رہی ہیں نا، یعنی یہ پہچان ہوتی ہے کسی شاہکار، کوئی بھی شاہکار ہو اس شاہکار کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے نا، بغیر خالق کے شاہکار وجود میں اصول ہے. کہیں بھی کوئی شاہکار دیکھیں گے پہلے ذہن جائے گا اس کا بنانے والا کون ہے، اس کو بنایا کس نے. اچھی چیز دیکھیں یا بری چیز دیکھیں، خالق کی طرف جائے گا ذہن آپ کا کہ اس کا بنانے والا کون ہے، کس نے بنایا اس کو. کوئی چیز خود بخود وجود میں تو نہیں آئی نا، تو بات کہاں چلی جائے گی؟ خالق پر. وہ خالق پر. تو یہ جو چیزوں کا وجود ہے نا، یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو خالق ہے ان بے عیب چیزوں کا وہ کتنا بے عیب ہوگا. یہ تسبیح ہے، یہ وجود تسبیح. ہمارا وجود ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ہمارا وجود تسبیح کہ کس نے ہمیں خلق کیا، کہ جتنا بڑا یہ کرۂ ارض ہے، جتنی بڑی زمین ہے، ہر انسان کے جسم میں اتنی ہی رگیں ہیں، یعنی اتنے سائز کی، اتنے ارب لاکھ میل سمجھ لیے جو بھی سائز ہوگا. اب یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی کسی مولوی کا کہنا نہیں ہے، یہ بھی طبی جو سائنسدان ہیں وہ میڈیکل سائنس بتا دی کہ یہ پوری کائنات. اب اسی کائنات کو جب میں کہتا ہوں کہ مولا نے فرمایا تھا اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو نے گمان کر لیا انسان کہ تو کوئی معمولی جراثیم ہے؟ جرم جرثومے کو کہتے ہیں نا، جرثومے کو جرم عربی میں. اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو کوئی معمولی جرثومہ ہے؟ نہیں، تو معمولی جرثومہ نہیں ہے. وفیک انطوى العالم الاکبر، خود تیرے اندر یعنی ہر انسان کے اندر ایک عالم اکبر یعنی ایک کائنات تیرے اندر خود چھپی ہوئی ہے. یہ انسان ہے. کیوں؟ آئیے اب بتائیں کہ عبودیت کیا ہے. یہ ہم نے عرض کر دیا کہ چیز اعلان کرتی ہے کہ بنانے والے کی تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو بھی ہے اس کا بنانے والا کتنا بے عیب ہوگا. جس کے بھی یعنی تصویر جو آسان اصطلاح لے لیجئے، تصویر اعلان ہے مصور کا. تصویر بغیر مصور کے آ سکتی ہے؟ تصویر کی تعریف کریں گے آپ، مصور کا نام نہ لیجئے، نہیں لیجئے نام مصور کا، لیکن خود بخود مصور کھڑا مسکرا رہا ہوگا کہ تصویر بنائی اس لیے کہ اس کی تعریف کرو. تصویر کی تعریف ہی تو مصور کی تعریف ہے. بس اب ایک جملہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے دیتے چلے جائیں، آسان سا، ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ. بس یہ تصویریں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، محمد ہو، علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، یہ تصویریں. یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس نے یہ تصویریں بنائی ہیں. اب آسان ہو گیا مطلب، اس لیے ہم لے کے تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، سائنس کچھ بھی کہتے رہے ہمیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی سائنس کے اصول پہ پورا اترنا چاہیے اسلام کو. نہیں، یہ الٹا ہے، کیونکہ سائنس کے فارمولے تو بدلتے رہتے ہیں نا بھائی. پہلے سورج گھوم رہا تھا، پھر کہا نہیں زمین گھوم رہی ہے، کہا نہیں دونوں گھوم رہے ہیں، کبھی تینوں گھوم رہے ہیں. مگر آج بھی ایسے ایسے گھامڑ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں زمین کیسے گھومے گی، زمین گھومے گی تو ہم الٹے ہو کے گر جائیں گے. سنا ہے نا آپ نے؟ تو ایسے ایسے گھامڑ آج بھی موجود ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہمارا تو ایسا نہیں ہے نا، ہمارا تو ایسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھئی سائنس، ہاں یہ ضرور ہے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ سائنس کے اصول بدلتے رہیں گے.
قرآن کے اصول تھوڑی بدلیں گے. قرآن کو جو وہ غلطی پر ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو سائنس میں پرکھتے ہیں, دیکھیں صاحب یہ چیز سائنس کی قرآن کے مطابق, یہ چیز قرآن کے, اچھا وہ سائنس بدل گئی پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں, یہ نہیں ہوتا کہ وہ میں نے بتا دیا کہ وہ قاعدے بدلتے رہیں گے. قرآن کے قاعدے کبھی بدلنے والے, قرآن کا قاعدہ نہیں بدلے گا, کیونکہ آپ کی سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی. اب جو قرآن کہہ رہا ہے وہی. قرآن نے مشرق مغرب کے لیے 3 اصطلاحیں استعمال کی ہیں قرآن میں, اللہ نے 3 اصطلاحیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور پھر اصطلاح سے رب المشرقین والمغربین, وہ رب پالنے والا کون؟ دونوں مشرقوں کا رب, دونوں مغربوں کا رب. پھر تیسری اصطلاح وَلِلَّهِ الْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ, جتنے بھی مشرق ہیں جتنے بھی مغرب ہیں سب اللہ کے لیے. اب یہ آیت معاذ اللہ کوئی آج تو نہیں کسی نے لکھ دی, یہ آیت تو جب ہی کہ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس آگے جا کے بتاتی. پہلے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک مشرق ایک مغرب ایک شمال ایک جنوب ہے, بعد میں کہا نہیں بھائی 2 مشرق ہیں 2 مغرب ہیں, سردی کا الگ ہوتا ہے گرمی کا الگ ہوتا ہے. اب دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ سردی کا الگ ہے گرمی کا الگ ہے, دن چھوٹا بڑا ہوا. پھر کہا کہ نہیں 2 بھی نہیں بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ یہ جو آپ روز ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں نا, 1 منٹ کا فرق ہر روز, یعنی ہر روز طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے, غروب ہونے کی جگہ الگ ہے. اس لیے جمع کا صیغہ وَلِلَّهِ الْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وہ چاہے آپ اس کو کنفیوز نہ ہو, چاہے الٹا کر لیں, چاہے وہ سورج ہر روز الگ سے طلوع, چاہے وہ زمین کی گردش ایسی ہے, جبھی تو سورج گہن چاند گہن سب, کیونکہ گردش کرتے جب چینج ہو رہا ہے نا, چینج ہوتے ہوتے اس رخ پہ آتے ہیں تو وہ سورج گہن چاند گہن, اور وہاں پہ جائیں گے تو زمین گہن. یہاں تو زمین گہن نہیں لگتی, لیکن جب اس سیارے پہ جائیں گے تو زمین کا گہن بھی نظر آ جائے گا نا. تو اب کوئی بھی چیز گھوم رہی ہو, اور قرآن کہتا ہے کہ سبھی گھوم رہے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. اب سائنس بھی کہہ رہی کہ ہاں بھائی سب گھوم رہے ہیں, سورج بھی گھوم رہا ہے, چاند بھی گھوم رہا ہے, زمین بھی گھوم رہی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سائنس ایک فارمولہ بتائے, آپ دیکھیں بھئی قرآن میں کیا ہے, یہ کہہ رہے قرآن کی آیت ہاں اس کے مطابق نہیں, اس کے مطابق نہیں آئے گی. سائنس کے فارمولے بدل جائیں گے, قرآن کے فارمولے. قرآن نے کلیات پہ بات کی ہے, کلیات دے دی جو قیامت تک تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. بس یہ عالم رنگ و بو جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ عالم رنگ و بو اعلان کر رہا ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھو یا نہ سمجھو, آواز سنو یا نہ سنو, ان کا وجود ہی تسبیح ہے. جیسے ہمارا وجود, ہم چلتے پھرتے وجود, زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہیں یا نہ کہیں, یہ وجود پکار کر کہہ رہا ہے کہ اتنے نظم و ضبط سے ایک کائنات کو انسان کے جسم میں بند کر دینے والا کتنا بے عیب ہوگا. ایک جسم میں کائنات. اچھا کیسے؟ آئیے آج انسان کی اہمیت بھی تو تھوڑی سی آپ کو معلوم ہے کہ انسان ہے کیا, کیوں ہے پوری کائنات اس میں. مولا کا فرمان ہے, میں نہیں کہہ رہا. وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ, تجھے معلوم ہی نہیں, یہ کبیر عالم, یہ اکبر یعنی کبیر سے بھی بڑا ہوتا ہے نا, اکبر افضل اور اعلیٰ اس میں نا, تو وہ اکبر عالم اکبر کائنات تیرے اندر چھپی ہوئی ہے. کیسے چھپی ہوئی ہے؟ انسان میں. حدیث قدسی کا سہارا لے لیجئے, ویسے تو قرآن مجید میں بھی آیات ہیں, لیکن حدیث قدسی کا کہ ساری چیزیں تیرے لیے خلق کی اور تجھے اپنے لیے خلق کیا. یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے خلق کی. سخر لکم الشمس والقمر والنجوم, کتنی جگہ پر تسخیر کی آیت. یہ چاند ستارے آسمان زمین سب تیرے لیے مسخر کر دیے انسان کے لیے. کہیں کسی اور مخلوق کو کہا گیا کہ انسان کو تیرے لیے مسخر کیا؟ کسی مخلوق سے نہیں کہا گیا کہ انسان تیرے لیے مسخر ہے. انسان سے کہا گیا کہ سب تیرے سامنے مسخر ہے, تجھے میں یعنی ایسا بنا کے بھیج رہا ہوں. کیسے مسخر ہیں؟ انسان کے سامنے ایک انسان. صفات دیکھیے, پہاڑ کی صفت الگ ہے, سمندر کی الگ ہے, آسمان کی الگ, چاند کی الگ, سورج کی الگ, ستاروں کی الگ, خشکی الگ, گرمی الگ, سردی الگ. آپ گنتے چلے جائیے. اب میں کہاں تک مخلوقات کسی کو معلوم ہی نہیں دوں گے گا کون. شیر, ہاتھی, چیتا, باڑ, لومڑی, گیدڑ جو بھی ہے سب گنتے جائیے. درخت, شجر, پھلدار درخت, بے پھل درخت ہے نا, الگ الگ ہے نا.
الگ الگ ہے، یہ سب چیزیں الگ الگ. پہاڑ کی صفت پہاڑ میں ہے، سمندر میں نہیں آ سکتی. سمندر کی صفت سمندر میں ہے، پہاڑ میں نہیں ملے گی. صحرا کی صفت صحرا میں ہے، سبزہ زار میں نہیں ملے گی. ایسے تمام مثالیں لیتے چلے جائیے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو بھی آپ سوچ لیں ذہن میں، الگ الگ ہر چیز کی صفت. کسی کو ممکن ہے ایک سے زیادہ صفت اللہ نے دے دی ہو، جیسے حیوانات میں کسی حیوان کو ایک سے زیادہ صفت دے دی، 2 صفت دے دی، 3 صفت دے دی، ایسے ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں. اب یہ اکیلا انسان، اب مولا کیا فرماتے ہیں ادھر وہ آیت رکھیے کہ تیرے لیے مسخر کیا ہے سب کو میں نے. یہ جو کچھ بھی خلق کیا ہے تیرے لیے خلق کیا، تجھے اپنے لیے خلق کیا. اب یہ ایک انسان، اس ایک انسان میں پوری کائنات کیسے چھپی ہوئی ہے. ہم لاشعوری طور پہ خود صبح سے شام تک اعلان کر رہے ہوتے ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں اس طرف کہ ساری کائنات تو مجھ میں ہے. یہی ایک انسان، اسی کو ہم کہتے ہیں ہمالیہ کی طرح مضبوط ہے، پہاڑوں کا سا عزم رکھتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو کہ بھئی ہمالیہ کا عزم رکھتا ہے. کس سے صفت دیتے ہیں اس کی؟ ہمالیہ سے. سمندر کی طرح گہرا ہے، خاموش ہے، سمندر کی طرح گہرا ہے، شجر سایہ دار ہے، شیر کی طرح بہادر ہے. اور برا نہ مان جائیے گا معذرت کے ساتھ، کسی کو ہاتھی سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کسی کو اونٹ سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کسی کو گیدڑ بنا دیتے ہیں، کسی کو لومڑی کی طرح چالاک کہہ دیتے ہیں، کسی کو آستین کا سانپ کہہ دیتے ہیں، کسی کو صحرا کی طرح کہہ دیتے ہیں، کسی کو بنجر زمین کہہ دیتے ہیں، کسی کو سرسبز و شادابی سے تشبیہ دے دیتے ہیں. جتنے بھی، یہ چاند کی طرح روشن، یہ سورج کی طرح منور، یہ ستاروں کی طرح دمکتا ہوا، یہ آسمان بن کر قوم پر چھا گیا ہے نا، قوم کا آسمان. ہر چیز کی، کیوں؟ اس ایک انسان میں جتنی مخلوقات ہیں گنتے چلے جائیے آپ. اس ایک انسان میں اللہ نے ساری صفات رکھی. یہی انسان فرشتہ، یہی انسان شیطان ہے نا. اسی انسان کو فرشتہ کہتے ہیں آپ، اسی انسان کو شیطان کہتے ہیں آپ. اسی انسان کو اللہ نے نبی بنایا، اسی انسان کو اللہ نے نبی کے مقابلے میں فرعون جیسا بنا دیا، نمرود جیسا بنا دیا. بنایا نہیں بنایا؟ ساری صفات، سب صفات اس ایک کا. یہ مولا فرما رہے ہیں تیرے اندر کائنات ہے، اب یہ تیرے اختیار میں ہے. یعنی ساری صفات انسان میں جمع کر دی، صفات حسنہ بھی، صفات رذیلہ بھی، اچھی صفات بری صفات سب اسے ایک انسان میں جمع کر دی. اب یہ تجھے اختیار دیا، یہ اختیار ہے جس پر جزا اور سزا ہے. کیونکہ تو جانور نہیں ہے، جانور کو جزا سزا نہیں، کیونکہ اس پہ جبر ہے. اس کا کام، درندے کا کام ہے پھاڑ کھانا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. نہ کسی جانور کو جنت میں، وہ 1-2 جانور استثناء، ان کو الگ کر دیجیے. میں بطور کلی بات کر رہا ہوں نا، مخلوقات کی بات کر رہا ہوں. کسی کو جنت جہنم کا وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ وہ مجبور ہے، محض ان کی خلقت جبر پہ ہے، انسان کی جبر پہ نہیں. یہ ساری صفات دینے کے بعد اختیار دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب یہ تیرے اختیار میں ہوگا، تو شکر گزار بندہ بن جا یا کفر کرنے والا بندہ بن جا. صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ محمد. اچھا ایک گزارش کریں گے، میں تو ڈر گیا تھا موسم کی وجہ سے کہ چلو 20-25 انہیں سے بات کر لیں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ آ گئے. تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے تو اچھا ماحول بن جائے گا. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے. جزاک اللہ. یار ایک مرحلہ طے ہوا کہ کیوں انسان ایک کائنات کے برابر ہے. اب یہ تو مجھ جیسا طالب علم آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن میں جو تفسیریں پڑھی ہیں علماء کی، ان کے تو صفات کے صفات بھر گئے، انسان کی خوبیاں اور خرابیاں ختم نہیں ہوئی. اتنی صفات، میں چند مثالیں دی. وہاں تو بھرا ہوا ہے انسان کے. انسان ہے کہ بھائی تیرے لیے بنایا ہے، سب تیرے لیے بنائے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ انسان کیا ہے. اب انسان سے کیا چاہتا ہے پروردگار؟ کہ ان سب چیز میں غور و فکر کرو، تفکر، تدبر، تعلم، تعقل. اس کی آیات 1200 سے زیادہ ہیں. یعنی 6,500 ہزار آیات کے درمیان جو آیات ہیں 6,236 یا 6,237 یا 6,238، یہ ساری آیات آپ رکھ لیجئے تو ان میں سے 10% سے بھی زیادہ کون سی آیات ہیں؟ 15% آیات صرف اور صرف تعقل، تدبر، تفکر اور تعلم. غور کر، تجھے میں نے بنایا کیا؟ تجھے اتنا
جانور نہیں بنایا، تجھے حیوان نہیں بنایا کہ تو آئے اپنی مادی زندگی کی پرواہ کرے اور چلا جا، کھایا کب آیا خوب آؤ چلے، نہیں، میں نے تجھے کائنات کی تسخیر کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خلقت کے مقصد کو تو پہچان لے، اپنے تئیں جو کر سکتا ہے وہ تو کرنا، میری مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ تو کر، کچھ تو کر کے جا، بجائے اس کے کہ اور انسانیت کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال کے جا، کچھ تو کر کے جا انسان کے لیے جب میں نے تجھے بنایا ہے، بس۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر شے عبودیت میں پورے عالمین شامل ہیں، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں نے خلاصہ پیش کر دیا آپ کے سامنے آیت کے ذیل میں کہ سمجھ میں آ جائے کہ مطلب کیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ آئیے اور آسان کر دیں آپ کے لیے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ وہ آیت تھی جس پہ ہم نے خمسہ عشرہ پڑھا تھا، یاد نہیں، چند سال پہلے۔ اب آپ کے سامنے پیش کریں، اب بالکل صاف اور واضح، ابھی تو ذرا سا تسبیح کے نام سے چل رہی تھی نا بات، اب بالکل صاف صاف بات آ گئی۔ ان کل من فی السماوات والارض، یہاں من آ گیا، آسمان و زمین میں کچھ بھی ایسا نہیں، حالانکہ من جاندار کے لیے ہے نا، لیکن یہاں پہ من جاندار اور بے جان دونوں کے لیے آیا ہے، جیسے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض میں ما دونوں کے لیے آیا، ایسے یہاں بھی عمومی معنی رکھتا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض، انکاری ہے، نہیں ہے کچھ آسمان اور زمین میں، مگر کیا ہے، الا آتی الرحمن عبدا، جب رحمان کی بارگاہ میں آئے گا تو عبد کی حیثیت سے آئے گا۔ کوئی بھی جہاں آپ کا ذہن جاتا ہے چلے جائیے، اللہ کی بارگاہ میں سب کی حیثیت کیا ہے، عبد عبد عبد۔ وہی عبودیت کے اوپر ہم آپ کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں، پہلے مقدمہ بنائے اب یہاں پر لا رہے ہیں۔ آسمان و زمین میں کچھ بھی ایسا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں، جاندار ہو یا بے جان، کوئی شے ایسی نہیں کہ اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے، عبد اور معبود، عبد اور معبود، کوئی بھی ہو، مانے نہ مانے، حیثیت یہی ہے، عبد اور معبود، نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، امام ہو، ان کے دشمن ہو، مجھ جیسا گناہگار ہو، آپ جیسا مومن ہو، سب کی حیثیت کیا ہے، پریشان مت ہو جائیے گا، ابھی تشریح کریں گے۔ ہاں، جن کے دل و دماغ میں ہر وقت فتنہ دوڑتا رہتا ہے، وہ صرف یہی 10 سیکنڈ کی کلپ نکالیں گے کہ مولانا نے یہ کہا کہ سب عبد ہیں، نبی، پیغمبر، امام، رسول، ہم سب آچارے، ہے نا، بنانے والے ایسی بناتے ہیں نا کلپ، سمجھ گئے نا، اس لیے ہوشیار رہا کریں، کبھی 10-20 سیکنڈ کی کلپ پہ نہ جایا کریں، اسے ایک ہی سوال کیا کرے کہ بھائی پوری تقریر بھیج دینا۔ اب ہم کیا روکیں، وہ جو نکال کے ہم تو نہیں بھیج رہے ہیں کلپ، کسی نے نکالے 10 سیکنڈ نکال کے، اس لیے یہ بند باندھتا ہوا چلتا ہوں کیونکہ بہت بھگتا ہے، میں نے بہت بھگتا ہے۔ اب اسی طرح کے دیکھیے ایک جملہ میں نے ادا کیا ہے نا، اگر کوئی اسی جملے کو نکال لے تو کیا حشر ہوگا میرا، پاکستان تو چھوڑیے پوری دنیا میں مجھے شیعہ سے ہی باہر نکال دیں گے، ہے نا، ایسا نہیں، ایسی یہ خیانت ہے، اسے کیا کہتے ہیں، خیانت۔ یہ خیانت نہیں کرو، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا، اسی کو کہتے ہیں کردار کشی، اسی کو کہتے ہیں کردار کو مسخ کرنا کسی کے۔ میں نے ایک بات کی ہے نا، اب تشریح کرنے جا رہے ہیں، اب بتائیں گے کہ عبد ہے کیا۔ دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ کیا مطلب ہے، ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے، یعنی پہچاننے والے کے لیے ہر شے میں حضور ہے، یعنی عالم محضر خداست، یہ عالم اللہ کے حضور کی جگہ ہے۔ پہچاننے والا ایک کوپل کے کھلنے سے، کلی کے کھلنے سے پہچان لیتا ہے کہ کوئی ہے نا، جس نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ پہچاننے والے کے لیے صبح کا نور کافی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، پہچاننے والے کے لیے زوال کا وقت کافی ہے، کہ کتنی ہی بڑی شے کیوں نہ ہو اسے زوال ہے نا، یہ صعود اور زوال کی جو منزلیں ہیں سورج کی، اس پہچاننے والے یہ کافی ہیں کہ ہے، اور یہ نظم و ضبط ہے، کوئی نظم و ضبط ہے جو چل رہا ہے نا، وہی اسی نظم و ضبط کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، سردی گرمی، خزاں بہار، اور پھر کہیں 6 مہینے سردی، 6 مہینے گرمی، کہیں 6 مہینے دن، کہیں 6 مہینے رات،
کیونکہ وہ ٹاپ آف دی کیا کہتے ہیں وہ اینڈ آف دی ورلڈ، وہ اوسلو کے پاس وہ جو آخری مسجد جس کو کہا تھا اینڈ آف دی ورلڈ، اس کے آگے دنیا ہی نہیں ہے۔ نشانیاں ہیں نا، پروردگار یہی تو فرما رہا ہے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں، پہچانو اسے۔ تم بنا سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ نظم و ضبط جو کائنات کو دیا ہے، ہر شے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی تغیریں ہو سکتی ہیں کہ وہاں 6 مہینے کیوں، 6 مہینے کیوں نہیں، حکمت الہی ہے بھائی، ہے حکمت ہے، لیکن اب موضوع نہیں ہے ہمارا۔ ہر شے میں حکمت ہے، ہر شے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کو کہاں کس حساب سے رکھنا ہے وہ جانتا ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے اس پورے عالمین، یہ تو ایک ہوائی دنیا ہے بھائی، عالمین کے جس نے نظم و ضبط کو بنایا ہے وہ کیا ہے، اسی نظم و ضبط کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، یہ عالمین چل رہے ہیں۔ وہی ستارے اپنی جگہ نظر آئیں گے آپ کو، دب اکبر ہو یا دب اصغر، ہمیں تو اردو کی اصطلاح یاد ہے، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، واللہ عالم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ تو وہ وہی ویسے کے ویسے اسی جگہ طلوع ہوں گے، اسی جگہ رہیں گے، وہی وقت ہوگا ان کی گردش کا، وہی وقت ہوگا نکلنے کا، وہی وقت ہوگا ان کے سفر کرنے کا، کب کہاں پہنچے گا۔ جبھی تو حساب کتاب لگاتے ہیں نا علم نجوم کے ماہر۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان کا 100% حساب کتاب صحیح نہیں ہو سکتا، ہو بھی نہیں سکتا، وہ بھی آخر میں کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، ہم نے یہ حساب لگایا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر علم صرف معصوم کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ہاں یاد رکھیے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ قوت اعجاز، معجزے کی تعریف تو بہت بار کر چکے ہیں، لیکن ایک اور بات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے مختلف علوم ہیں کائنات میں، ہزاروں علوم ہیں، لیکن جو خبریں دیتے ہیں نا، جیسے آنے والے واقعات کی، جس کو ہمارے بھائی لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، فلاں، یہ پاگل لوگ۔ علم ہے بھائی، علم نجوم حساب کتاب ہے، علم فلکیات ہے، علم ہندسہ ہے، حیت کا جس کو علم حیت ہے، علوم ہے یہ سارے۔ ہاتھ کی لکیروں کا علم ہے، قیافہ شناسی علم ہے، یہ عربوں کے پاس تھا نا، قیافہ شناسی کا علم تھا، قیافہ شناسی کا علم ہے، کان کا علم ہے، ناک کا علم الگ ہے، دانتوں کی ساخت کا علم ہے، ہمارے لبوں کی ساخت کا علم ہے، یہ علوم ہے سارے۔ اب اس کے ماہر اتنے نہیں رہے، لیکن کچھ تو ہیں نا جن کے آپ پیشین گوئیاں پڑھا کرتے ہیں، علم ہے نا۔ اب کوئی جال بٹا کرے تو کرے، وہ جال بٹا کر رہا ہے، لیکن علم کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، علم تو ہے بھائی۔ اگر علم نہ ہوتا تو فرعون کے علماء اس کو خبر کیسے دیتے کہ موسیٰ آنے والے؟ میں اکثر یہی مثال دیتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں علم غیب نہیں، علم غیب نہیں۔ میں نے کہا بھائی عجیب ہے تمہاری منطق، نمرود کے علماء کو علم غیب ہے، وہ دے رہے ہیں ابراہیم کے آنے کی خبر، فرعون کے علماء کو خبر ہے کہ موسیٰ آنے والے ہیں، اور اللہ جنہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے انہیں علم دے کے نہیں بھیجے گا۔ سیدھی سی بات ہے، دو چار والی بات ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عجیب منطق ہے، علم ہے بھائی، یہ علوم ہے۔ لیکن دیکھیے نا، میں نے کتنے علوم کے پامسٹری اور ہے نا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک علم ہے نا۔ کوئی ہاتھ کی لکیروں کا ماہر ہے، کوئی ستارہ شناس ہے، وہ جو 12 برج ہیں ان کا ماہر ہے، وہ اپنے حساب سے خبر دے گا۔ کوئی حروف کے ابجد کا ماہر ہے، وہ آپ کے نام سے آپ کو حساب بتائے گا۔ کوئی آپ کے نام کے آپ کی تاریخ پیدائش سے آپ کو بتائے گا، کوئی آپ کا ہاتھ دیکھ کے بتائے گا، کوئی آپ کا قیافہ دیکھ کے بتائے گا، ہے نا؟ یہی ہے نا۔ اچھا چلو کسی کے بعد 2 علم ہو جائیں گے، مطلب پامسٹری بھی ہے، علم نجوم بھی ہے نا ایسا؟ بھائی 3 ہے، سارے علوم تو نہیں ہے اس کے پاس۔ علم جفر بھی نہیں ہے، علم رمل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا علم کا ہزاروں قسمیں، سینکڑوں قسمیں علوم کی، پھر ان کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بنتی ہیں، ہے نا؟ لہذا اس کے پاس ایک علم ہے۔ میرا اسٹار کوئی بھی ہے مثلاً، وہ میرے اسٹار کے مطابق بتا رہا ہے، لیکن میرے ساتھ دوسرے اسٹارز بھی ہیں نا۔ دیکھیے بالکل آپ کو جدید انداز میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بات کو، تاکہ اس کو آپ مولویت نہ سمجھیں، خالص انداز میں سمجھ لیں آپ اس کو۔ دیکھیں نا میرے ساتھ اور بھی اسٹارز ہیں نا، میرے والدین کے اسٹار الگ الگ ہیں، میری اہلیہ کا، میرے بچے، سب کے اسٹار، تو وہ سب مجھ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں نا۔ اس لیے وہ جو بات میرے بارے میں بتا رہا ہے کبھی بھی 100% درست یوں نہیں ہو سکتی کہ اگر کہیں میرے اچھا دن ہے تو ممکن ہے وہ میرے گھر والوں کا برا دن ہے تو اس کا اثر تو مجھ پہ پڑے گا نا بھائی۔
یا میرا برا دن ہے میرے گھر والوں کا اچھا دن ہے، مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہیں آسانی سے، وہ اس گہرائی میں نہیں جا رہے، لیکن صرف تاکہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ بھئی ہے نا، اچھا میرے ہاتھ کی لکیر نے کچھ کہا مگر میری تاریخ پیدائش کچھ اور کہہ رہی ہے، میری تاریخ پیدائش کچھ اور کہہ رہی ہے، میرے نام کے عدد کچھ اور کہہ رہے ہیں، میرے نام کے عدد کچھ بھی ہوں، میرے حالات کچھ بھی ہوں، انوائرمنٹ آ گیا، میرا خاندانی ماحول، میرے رہنے سہن کا طریقہ، میرا شہر، میرا ملک، میری زمین، میرا بر اعظم، اسٹار تو 12 ہی ہے نا بھائی، دنیا کے انسانوں کو 12 ستاروں میں تو 12 برج میں تقسیم کیا ہے نا، تو 12 برج میں کیسے بھی؟ مثال کے طور پہ چھپے وہ جو کوئی بھی ایک نام لے دیجئے آپ، اسپائسیز لے لیجئے، لیو لے لیجئے، ٹورس لے لیجئے، بھائی ٹورس ہے، اور ٹورس فقیر بھی ہے، ٹورس بادشاہ بھی، اب کہا جائے گی اس کی پیشن گوئی، وہ جو کرے یہ سال بڑا اچھا ہوگا ٹارس کے لیے، تو بیچارہ وہ جھاڑو ہی لگا رہا ہے، اس کو کیا بات، کیوں کتنی چیزیں اثر انداز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، اس لیے ان کی 100% پیشن گوئیاں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا، خلاصہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ وقت محدود ہے نا، سمجھ میں آ گئی بات۔ اس لیے وجہ ہی نہیں کہ ان کے پاس علم ہے، لیکن ان کے پاس ایک علم ہے، 2 علم ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ کتنی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں ایک فرد کے اوپر، ایک کو میں نے کہا نا کائنات ہے، مولا کیا فرمانے، ایک شخص، ہر شخص اپنی جگہ ایک کائنات ہے، یہ کائنات ہے، اس پہ کیا کیا چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، بس اس لیے علم لدنی کا حامل ہے معصوم، کیونکہ معصوم جو خبر دے گا اسی کے پاس ہے سارے علوم، وہاں کسی علم کی کمی نہیں، اس لیے علم کا معدن مخزن سب کون ہوگا؟ معصوم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ اب آگے بات سمجھ میں؟ اس لیے معصوم جو خبر دے گا اس علم کی بنیاد پر دے گا جو علم لدنی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو علم ملا ہے، کیونکہ اس کے پاس سارے علم ہیں، اور اس کی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی۔ اب انسان سمجھ میں آیا کہ انسان کے لیے تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا، یہ سب چیزیں تیرے لیے بنائی ہیں، اس کو آپ جتنا وسیع کرتے چلے جائیں گے آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ ہاں سب انسان کے لیے۔ سورج انسان کی خدمت کر رہا ہے، انسان سورج کی خدمت نہیں کر رہا، دن رات انسان کی خدمت کر رہے ہیں، انسان دن رات کی خدمت نہیں کر رہا، یہ سبزہ زراعت سمندر پانی ہوا سردی گرمی سب انسان کی خدمت کر رہے ہیں، انسان ان میں سے کسی کی خدمت نہیں کر رہا، انسان ان سب پر حاوی ہے، ان سب پر حاوی بنایا اللہ نے۔ بس جب یہ انسان کی منزل پروردگار فرما رہا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی شے ایسی نہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گی تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ عبد عبد عبد۔ نور کی تشریح 2 منٹ میں بتا دیتے ہیں آپ کو، یہ لائٹ چل رہی ہے یہ بھی نور ہے، نور ہے نا، نور یعنی لائٹ، روشنی، یہی ترجمہ ہے نا نور کا، لائٹ کو روشنی کہہ لیجئے، نور کہہ لیجئے، نور ہے، نور، موم بتی بھی نور، لائٹ یہ جو جل رہی ہے، وہ جو فلڈ لائٹ جس پہ میچ ہوتا ہے وہ بھی نور، بڑھتا چلا گیا نا، درجہ بڑھ گیا نا، موم بتی سے چلیے آپ، موم بتی لالٹین پھر بلب اور یہ اور وہ ہوتے 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 کہاں تک، لیکن اربوں لائٹیں جلانے کے باوجود، لائٹس جلانے کے باوجود سورج کی روشنی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے نا؟ چلا دیجئے آپ 5000 نہیں 5 لاکھ 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ واٹ بجلی جلا دیجئے، رات رات ہی رہے گی، دن نہیں بنے گا۔ دن جب ہی ہوگا جب سورج طلوع ہوگا، ہے نا؟ سورج کی روشنی کا مقابلہ ہے کوئی؟ کتنے تناسب سے اور مناسبت سے اللہ نے فاصلہ رکھا ہے زمین کا سورج کے ساتھ کہ سورج کی روشنی کا مقابلہ، ہاں تاریکی سے لڑتے رہو، تاریکی میں بیٹھو نہیں، یہی فلسفہ ہے، غیبت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ تاریکی میں اندھیرے میں بیٹھا تھوڑی رہتا ہے انسان، جب سورج غروب ہو جائے چراغ جلاتا ہے نہیں جلاتا، کیوں؟ تاکہ رات بھر تاریکی سے لڑتا رہے۔ اگر تاریکی بالکل ہو جائے گی، روشنی نہ رہے گی تو اپنے پرائے کی تمیز مٹ جائے گی، گھر کا راستہ بھی بھول جائے گا، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ اپنا نہ پرایا۔ یہی غیبت کے زمانے کی مثال ہے، بے شک وہ آئے گا، ضرور آئے گا،
لیکن اس کے آنے تک جد و جہد کرتے رہو، اسٹرگل کرتے رہو، تاکہ نسلوں کو معلوم ہوتا رہے، تاکہ جب وہ آئے تو آنے سے آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں، پہچاننے کے قابل تو ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ انسان پہچان تو سکے نا، اچانک نور کی تاب نہیں لا سکے گا نا، لہذا جد و جہد اسٹرگل کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ چلیے اب آپ کو لے کر آگے چلیں، بات ہو رہی ہے عبودیت کی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو طے ہو گیا نا کہ کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں سب کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ عبد اور معبود۔ نور کی قسمیں بتا دی میں نے، حتیٰ کہ علم بھی نور ہے نا، حتیٰ آپ انسان کو بھی تشبیہ دیتے نا کہ بھئی کیا نورانی چہرہ ہے، کیا نورانی شخص ہے، اس کے علم کا نور پھیل رہا ہے، ایسا ہے نا، تشبیہ دیتے ہیں نا۔ اس کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے نور کہ ہم کہوں خبردار اس کو نور کہہ دیا بھائی، فلاں صاحب کو نور کہہ دیا، نہیں، درجے ہیں درجے۔ ہم جانتے ہیں کہ نور کا ایک درجہ وہ ہے جہاں کوئی پہنچ، لیکن درجے تو ہیں نا۔ اسی طرح عبودیت، ہم سب بندے ہیں، عبد ہے کیا؟ ایک بار تعریف اور سن لیجئے ہم سے، عین با دال۔ یہ بھی سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ مسئلہ حل، سارے مسئلے حل۔ سوال کیا مولا عبد کے معنی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، یہ ہم یہاں چند سال پہلے کیونکہ ہم نے عباد اللہ پہ جب ہم نے پڑھا تھا یہ تعریف کی تھی، لیکن اب یہ کیونکہ سمیٹنا ہے اس لیے تکرار ہو رہی، جس نے سنا ہو ہماری معذرت قبول کر لے پہلے سے، لیکن اب موضوع کے مطابق ہے نا تو ہمیں اسی لیے چلنا پڑ رہا ہے۔ عبد، تعریف کیا عبد کی؟ معصوم فرماتے ہیں تو نے اہل سے سوال کیا۔ پہلے کیا کہا اس سے؟ تو نے اہل سے، یعنی پہلے مرحلے میں بتا دیا کہ نا اہلوں سے سوال نہ کرنا۔ نا اہل سے سوال کرو گے وہ یہ تو کہے گا نہیں کہ میں جاہل ہوں، تمہیں الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ بتا دے گا، اور آج کل یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ نا اہلوں کے ہاتھ میں کچھ لگ گیا ہے، ان نا اہلوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ یہ ہے جناب، اہل سے سوال کرو جو جواب دینے کا اہل ہو۔ اور یاد رکھیے اہل حضرات کی بھی قسمیں ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جواب نہیں ہوتا نا صاف کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور جاہل کی نشانی کیا ہے؟ جواب ضرور دے گا چاہے غلط دے دے۔ اور عاقل کی نشانی کیا ہے؟ نہیں آتا جواب، نہیں آتا، ہر سوال کا ہم معاذ اللہ اس مرتبے پہ تھوڑی ہے جو سلونی کا دعویٰ کیا، ہمیں کیا پتا، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا نا، نہیں تو نہیں معلوم، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ کوئی شرم کی بات ہے، نہیں آتا، ہر علم تھوڑی ہے ہمارے پاس، ہر سوال کا جواب تھوڑی ہے ہمارے پاس، جتنا پڑھا ہے اس حسب میں بتاتے ہیں، بس اس سے آگے رجوع کر لو، بھائی ہم سے بڑے بڑے پڑھے وہاں جا کے رجوع کر لو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے ذہنی بگاڑ دو، کچھ نہ کچھ ان کو پڑھا دو، الٹی سیدھی پٹی پڑھا دو ان کو۔ تو نے اہل سے سوال کیا۔ العبد حروف ثلاثۃ، عبد میں 3 حروف ہیں، عین با والدال، العین والبا والدال۔ العین علم باللہ تعالی، معصوم فرماتے ہیں عبد کی عین سے مراد ہے توحید کا علم حاصل کرو، اللہ کا علم۔ کیا مطلب؟ یعنی کم از کم یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کم از کم اتنی دلیل اپنے پاس ضرور رکھو، ایک دلیل ضرور رکھو کہ وہ ہے اور ایک ہے، وہ ہے اور ایک ہے۔ یہ الگ، اس پہ ہم نے بڑی تفصیلی مجلس پڑھی تھی، ابھی صرف تشریح کر رہے ہیں جو معصوم نے فرمایا، العین علم باللہ تعالی والبا بونہ امن سوا، خبردار اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ سب کو نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ، خبردار ایسا کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا، دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گی۔ وہ وحد، کل ہی تو میں نے مجلس میں پڑھا ہے آپ کے سامنے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ہمسر ہے نہیں، شریک کہاں سے آئے گا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے، وہ اس کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا۔ لہذا بونہ امن سوا، معصوم فرماتے ہیں خبردار اللہ کی ذات میں کسی کو شریک، یعنی کسی کو اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ ماننا، وہ اللہ ایک ہے۔ والدال دنوہ بلا کیف ولا حجا، عبد کی دال سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے وہ قربت، وہ نزدیکی کہ درمیان میں نہ کوئی رکاوٹ ہو نہ کوئی حجاب ہو۔ اب کون بندہ پہنچے گا وہاں تک بھائی کہ درمیان میں؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہاں میں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبد کی منزلیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ عبد کی امام نے تعریف کیا تھا کہ آخری منزل کیا ہے عبد کی؟ دنوہ بلا کیف ولا حجاب، نہ کوئی کیفیت ہو، نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کوئی حجاب ہو، وہ قربت ہو جاتی ہے
عبد کی اللہ کے ساتھ۔ اب یہ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، آئیے اب آپ کو بتاتے۔ ایک حدیث ذہن میں رکھ لیجئے اپنے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا، جو کچھ بھی جہاں تک ذہن جاتے چل جائیے، جواب دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں، اسی لیے تو بیٹھا ہوں کہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو میں جواب دوں۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے۔ اب یہ آپ ایک طرف رکھیے حدیث۔ دوسری حدیث میں نے عبد کی آپ کو بتا دی۔ عبد کی منزل کیا ہے؟ دنو وہ بلا کیفن ولا حجاب۔ آئیے عبد کیا ہے؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں نا، قرآن بتائے گا کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین۔ سلام ہو نوح پر عالمین میں، ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والے کو جزا دیتے ہیں، اور نوح میرا مومن بندہ ہے۔ انبیاء کو جو اللہ نے آخری منزل دی نا، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، عبد کی منزل دی ہے۔ کس کی منزل دی ہے؟ عبد کی منزل دی ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ سلام، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکیوں کی جزا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں بھی میرے مومن بندے ہیں۔ اور اے حبیب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے وارے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ عبد عبد عبد، اور آسان کریں پھر آخری منزل پر آپ کو لے کے جائیں گے۔ یعنی نبوت، رسالت، ان سب سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ، اللہ کی مشیت میں، مشیت کے سامنے رتبہ کیا ہے؟ عبد عبد عبد۔ کیسا عبد؟ اب سنیے کیسا عبد۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، پہلے بندہ بعد میں رسول۔ کسی میں ہمت ہے اس کو بدل دے؟ بدل دیجئے، بڑے بڑے ہمارے یہاں مقررات پیدا ہو گئے بدلنے والے، بدل دو ہمت ہے تو۔ واشہد ان محمدن، میرا بندہ ہے۔ کیسا بندہ؟ اب سنیے، آپ کو کیف کی منزل پر لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تو آپ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، اب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہاں تک تو سمجھ میں آگئی، کلمہ شہادت تو سمجھ میں آگیا نا، واشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ قرآن میں ہر نبی کو پکارا ہے، بغیر لقب کے بھی پکارا ہے، جناب نوح کو، جناب موسیٰ کو، جناب ابراہیم کو، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جب بھی اپنے حبیب کو پکارا، لقب کے ساتھ پکارا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کہا گیا، سید المرسلین، مختلف مقامات، سراج منیر۔ جب بھی رسول کا نام آئے، دو جگہ نام آیا ہے محمد اور ایک جگہ احمد، لیکن وہ خبر ہے، اللہ نے پکارا نہیں ہے، خبر دی گئی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ الگ ہے، دو جگہ نام آیا ہے، لیکن جہاں اللہ نے پکارا ہے لقب کے ساتھ پکارا ہے، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیے اتنے القابات دیے، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، اتنے گنا دیے میں نے، اور بھی اس کے علاوہ بھی ہیں قرآن مجید میں، ہیں القابات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کی۔ لیکن جب سب سے بڑا منصب دیا، سب سے بڑا منصب کیا دیا؟ معراج۔ سب سے بڑا منصب کیا دیا؟ معراج۔ تو اس وقت کیا کہہ کے پکارا؟ کیا منصب کا؟ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت، اب ساری غلط فہمی دور آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔
وہ ذات لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے ابھی میں جانتا ہوں ابھی آدھی پریشانی ختم ہوئی. ابھی آدھی پریشانی اب ختم کر دیتا ہوں آپ کی. معراج تک لے آیا میں آپ کو. کیا کہا اللہ نے اپنے حبیب کو؟ اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے معراج کرا کہ آپ یہ تو دیکھیے اپنی تسبیح. یہ وہ منصب ہے اللہ کے رسول کا. میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی. کیوں؟ میں نے عرض کیا نا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. یہ درجہ بندی ہے. ہم جیسے گناہگار اور حقیر لوگ عبد ہیں وہ الگ ہے. پھر مومنین کا منزل ہے, پھر متقین کی منزل ہے, پھر آگے کی منزل ہے. بندگی میں تو سارے ہیں. جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بھی بندے آئے ہیں, تو بندے تو اللہ کے ہی ہیں نا. وہ فرعون ہو یا نمرود ہو, مانے نہ مانے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات. اب درجہ کہاں تک پہنچا بندے کا؟ بڑھتے 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 سب بندے. لیکن اس بندے کا منصب کیا آپ سنیے. نور اور بشر کی بحث میں پڑھنے والوں آج کے بعد کبھی بھی یہ بحث نہیں کرو گے تم. میں ایسا مطلب آپ کو دیکھے جا رہا ہوں. معراج ہوئی, تفصیل میں نہیں جائیں گے. زندگی رہی شب معراج میں پڑھتے ہیں, وہ پڑھ دیں گے تفصیل. پہنچ گئے ایک مقام پہ پہنچے, جناب جبرائیل نے کہا بس بھائی منزل ختم, اب آپ جائیے. ہمارا آپ کا سفر ساتھ یہیں تک تھا. ارے جبرائیل, اے روح الامین, یہ کیا ہوا؟ یہ تو حق رفاقت نہیں ہے. آگے بھی ساتھ چلے گا نہیں. بال برابر آگے بڑھوں گا نا, بالوں پر جل جائیں گے, جل جاؤں گا. آگے نہیں جا سکتا. سوئی برابر آگے نہیں جا سکتا. آگے آپ کی منزل ہے, آگے نور الانوار کا جہان ہے, آگے مجھے بھی نہیں معلوم کیا ہے. آپ جائیے, آپ جانیں, جس نے بلایا ہے وہ جانے. ابھی دیکھیے جو مطلب دینے جا رہا ہوں آپ کو. آپ جانیں, جس نے بلایا ہے وہ جانے. کون گیا ہے وہاں تک؟ عبد. کون گیا ہے؟ عبد. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. آیت یاد رکھیے. سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, سورہ بنی اسرائیل بھی. اب جا کے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ کو کیفیت آپ کی ہو جائے گی عجیب. وہ جو میں نے انبیاء کا ذکر کیا ہے نا, یہ 2 سوروں میں آپ کو مل جائے گا. سورہ صف, وہ سب بتانا بھولیا, سورہ صف اور سورہ انبیاء. ان میں تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح عبد کہا گیا, یعنی جن کے نام آئے ہیں نا ان سب کو عبد 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 کہا. اب آئیے عبد کیا ہے. حضور بھی جانتے ہیں. مسکرائے, نور الانوار کے جہان میں داخل ہو گئے. کون ہے روح الامین؟ ملائکہ کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا. یہ پورا کائنات کا نظام ملائکہ چلا رہے ہیں نا, انہی کے بندہ, یعنی اللہ ان سے چلوا رہا ہے. وہ تو اللہ ہی چلا رہا ہے, لیکن ایک سسٹم دیا ہے نا. جیسے ہمیں بھی کبھی کچھ اچھے لوگ رکھ لینا. ہمارے یہاں جتنے ہیں وہ عجیب قسم کے فرشتے ہوتے ہیں جو کا نظام چلانے کے لیے لے آئے جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ایک نظام دیا ہے, سب اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. لیکن فرشتے ہیں نا, پر مارا سیلاب آ گیا, پر مارا زلزلہ آ گیا, یہ روح نکالنے والا, روح قبض کرنے والا, سب فرشتے. بارش برسانے کے لیے, بادل اڑانے کے لیے ہے نا ملائکہ. عرش کو تھامے کھڑے ہیں فرشتے. طواف کر رہے ہیں کچھ مقامات کا فرشتے, ہے نا, مستقل طواف کر رہے ہیں. اور جو ایک بار طواف کر کے جا رہا ہے 1400 سال ہو گئے, اس کا دوبارہ نمبر ہی نہیں آیا آج تک, ہے نا. ملائکہ ان کا سردار, یعنی تمام طاقتوں کے مظہر کا نام ہے روح الامین. جتنی بھی طاقتیں, مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر کا نام ہے روح الامین. اب وہ حدیث لے آئیے جو بھول گئے آپ, ابھی بتائی تھی میں نے, پھر تازہ کیجئے. کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں. اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. جبرائیل نے اعلان کیا اس جگہ پہ رک کے کہ جہاں مخلوقات کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے محمد کی بندگی کی حد شروع ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یا علی, اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بس جلدی جلدی سمیٹ رہے ہیں بیان کو. اب بات واضح ہو گئی. اب دیکھیے, اب تو غلط فہمی دور ہو گئی. آپ نے کہا پریشان ہو گئے تھے آپ,
ارے بھائی سب کو عبد بنا دیا. آپ سمجھ میں آیا کہ عبد کی آخری منزل کیا ہے؟ دنوہ بلا کیف ولا حجاب. وہی ہستی ہے جس کے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی حجاب. ایک مسئلہ حل ہوا، باقی ہستیوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پردے کے پیچھے سے جو آواز، خدا کے بندو وہ کوئی مسئلہ ہے. یہ بتائیے کہ گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. گفتگو ہوئی تو کسی لہجے میں تو ہوگی بات، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. کوئی لہجہ، یہ لہجوں کا خالق کون ہے؟ جتنے بھی لہجے ہیں کائنات. اچھا جناب موسیٰ سے کلام کیا تھا نہیں کیا تھا؟ قرآن گواہی دے رہا ہے کیا تھا. بھائی اللہ نے کلام کیا تھا تو گفتگو تو ہوئی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ کے پاس یہ کمال ہو کہ اللہ باتیں کرے اور محمد عربی سے باتیں نہ ہو. تو باتیں تو ہوئی نا. تو کوئی تو لہجہ ہونا چاہیے. اس میں جھگڑے کی بات ہی نہیں. اس میں کون سے جھگڑے کی بات؟ اور ہمارے لوگ یہ بہک جاتے ہیں کہ وہ آواز آ رہی تھی اس لیے. کیا مطلب ہے؟ جناب موسیٰ سے بھی تو بات ہوئی تھی نہیں؟ آئیے بتائیں آپ کو راز کیا ہے. حجاب ہے نا ابھی، یعنی جھجک ہے. جھجک معراج کوئی مذاق ہے؟ خالق کائنات میزبان، مقصود کائنات ہے مہمان. ایسا ہی ہے نا. ابھی جھجک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسی ملاقات ہے نہ اس کے بعد کوئی ملاقات. جھجک ہے. یہ جھجک کیسے ختم ہو مہمان کی کہ گفتگو کا آغاز ہو؟ یہ جھجک کیسے ختم ہو؟ تو گفتگو ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ تمام لہجوں کا خالق ہے اللہ. تو اب مجھے بتائیے کس لہجے میں بات کرے اللہ؟ کس لہجے میں؟ اچھے برے لہجے کی بات نہیں کر رہا. میزبان، مہمان کا حق ہے کہ میزبان کا فرض ہے کہ مہمان کی پسند ناپسند سے واقف ہو. اور اللہ کے رسول کی پسند ناپسند سے اللہ واقف نہیں بلکہ خالق ہے، جانتا ہے. مشیت جانتی ہے کہ کون سا لہجہ میرے حبیب کے کانوں میں رس گھولے گا اور اجنبیت دور ہو جائے گی. اس لیے علی کے لہجے میں بات ہوئی تھی کہ رسول مسکرائے کہ لہجہ وہی ہے جو مجھے پسند ہے. یہ ہے راز. خواہ مخواہ میں جھگڑا کرتے ہو بیٹھ کے پردے کے پیچھے کون تھا کون نہیں تھا. بھائی رسول کی پسند، وہ میزبان ہے، یہ مہمان ہے. تو مہمان کی پسند ناپسند سے واقف نہیں ہے اللہ، خالق ہے پسند ناپسند. تو جانتا ہے کس لہجے میں بات ہوئی. سمجھ میں آئے؟ بس یاد رکھیے گا. ہم زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اشہدو انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. حسین یہ کمالات ہیں. اور آج کل ایسے ایسے جاہل پیدا ہو گئے جو ان زیارتوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. سوائے معصوم کے کوئی یہ جملے ادا نہیں کر سکتا. انسان گڑھے گا یہ جملے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. حسین آپ وہ نور ہیں جو اصلاب شامخہ ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ گردش کرتے رہے. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. بس جہاں جہاں نور رسالت سفر کر رہا تھا نور ولایت بھی تھا، اور صلب مطہر پیغمبر ختمی مرتبت میں صرف معصوم کونین کا نور نہیں تھا، معصوم کونین کے نور کی وساطت سے 11 اماموں کا مزید نور تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ وہ ہستیاں جو سفر کر رہی تھی. لیکن ہم پھر وہی احتیاط کا دامن کہ وہاں کون ہے، اس منزل پر کون سا عبد ہے جس سے اللہ نے بلایا. اب عبد کی آخری منزل سمجھ میں آئی؟ آئیے ختم کریں مجلس کو. اب یہ کون پہچانے گا اس عبد کی منزل کو؟ میں آپ پہچان لیں گے کیا؟ نہیں پہچان سکتے نا. جس نے پہچانا وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. علی جانتے ہیں کہ عبد کی منزل کیا ہے آخری،
اس لیے صرف علی کو زیب دیتا ہے یہ کہنا کفا بی فخرن ان اکونا لکا عبدن، معبود میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب سمجھ میں آیا عبد کی آخری منزل کیا ہے؟ یہ ہے عبد کی آخری منزل، جہاں نور عبد کے تابع ہو جاتا ہے۔ نور بشر کی بحث میں پڑھے ہو کیونکہ عبد کی منزل ہی نہیں معلوم۔ عبد کی منزل آخری یہ ہے کہ اگر سورج کو اشارہ کرے گا تو پلٹنا پڑے گا۔ عبد کی آخری منزل یہ ہے کہ اشارہ کرے گا چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ عبد کی منزل یہ ہے کہ اس کی مشیت ہوگی تو ستارہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو سکڑ کر سمٹ کر اس کے صحن میں اتر آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے میں نے عبد کی منزلیں بتائی آپ کو، ورنہ خواہ مخواہ کی بحث ہے کہ عبد بنا دیا، عبد بنا دیا۔ خدا کے بندو درجات ہیں، درجات، منزلیں ہیں، منزلیں۔ انبیاء میں منزلیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمام انبیاء کا درجہ ایک ہے، رسولوں کا درجہ ایک ہے۔ بس کتنی مثالیں دی اللہ نے قرآن میں۔ نور ایک ہے، نور کا درجہ ایک ہے؟ نہیں۔ عبد کی آخری منزل وہ ہے جہاں نور عبد کے تابع ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ یہ ہے وہ ولایت تکوینی، کائنات میں حق تصرف ہے معصومین کو، جہاں جب چاہیں گے تصرف کریں گے۔ چاہے سورج کو پلٹانا تو معمولی سا واقعہ ہے، تصرف، حق تصرف، یہ عبد کی آخری منزل ہے جب اسے حق تصرف مل جاتا ہے، ولایت ملتی ہے، وہ آخری ولایت، ولایت خاصہ۔ ورنہ اور بھی ولایتیں ہیں، ولایتوں کی بھی پڑھ چکے ہم یہاں پہ 5 اشرا، کہ جیسے ولایت کے درجے ہیں، امامت کے درجے ہیں، اس پر بھی اشرا پڑھا ہے۔ تو آخری درجہ امامت کا کہاں ہے؟ آخری درجہ ولایت کا کہاں ہے؟ وہاں ہے جہاں عبد کی آخری منزل ہے۔ کیوں؟ ایسی عبودیت کی منزلیں کسی نے طے ہی نہیں کی جیسی اہل بیت نے طے کی، جیسی محمد و آل محمد نے کی۔ فرق ایک جملہ مصائب سے ربط دینے کے لیے عرض کر دیں، ہر نبی عبادت کرتا رہا اور کہتا رہا پروردگار قبول کر لے، کم ہے، کم ہے، بلکہ ان اجریہ الا علی اللہ، یہاں تک بھی کہتا رہا مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہم سے تمہیں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے، اللہ پر ہے نا۔ دعائیں کرتا رہا ہر نبی۔ جناب ابراہیم نے دعائیں کی پروردگار قبول کر لے، ربنا تقبل منا، یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے، انک انت السمیع العلیم، تو قبول کر لے۔ عبادتیں کرتا رہا، لیکن حبیب کی عبادت کیسی تھی کہ مشیت نے وحی کے ذریعے کہا میرے حبیب کم کم، تھوڑا کم، امی اللیلہ الا قلیلا۔ کسی نبی نے ایسی عبادت کی کہ اللہ نے کہا ہو کہ کم، کچھ کم، نصف شب یا اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ یا اس سے کچھ کم؟ سمجھ میں؟ یہ عبادت ہے اہل بیت کی۔ اس عبودیت کی آخری منزل پر ہیں اہل بیت کہ ان میں کوئی ابو عبداللہ بن گیا، قیامت تک پیدا ہونے والے عباد اللہ کا روحانی، یہیں پڑھ چکا ہوں، روحانی اور معنوی پدر بن گیا حسین۔ عبودیت کی اس منزل پر پہنچے کہ خود عبادت پر ان کے احسانات ہو گئے، اگر یہ احسان نہ کرتے تو عبادت ہی نہ ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے معصوم کونین مستجاب الدعا ہے کہ نہیں ہے کوئی ان سے بڑا؟ ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہو گیا تھا نا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو مشترک روایات ہیں ہمارے یہاں بھی ان کے بھی، معلوم ہو چکا تھا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ دعا کر دیتی کہ معبود مجھے قبول نہیں، میرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو، تو بتائیے دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی نا بھائی۔ کی دعا، کہیں دعا کی، روتی رہی، گریا کرتی رہی، بچے کو دیکھتی تھی اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، حسین کو دیکھتی تھی اور آنسو گریا کرتی تھی، ہے نا، لیکن کہیں دعا کی؟ عبودیت، عبودیت۔ کیوں؟ دعا قبول ہو جاتی، بچ جاتا حسن بھی اور حسین بھی زہرا کا۔ لیکن ہوتا کیا؟ پھر ایک نیا دین، پھر ایک نیا رسول، پھر ایک نئی کتاب چاہیے ہوتی ہے۔
یہ ہے وہ نانا کے دین کو بچانے کا فلسفہ. سمجھ میں آیا؟ اگر زہرا دعا مانگ لیتی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نہیں، بابا کی شریعت، بابا کی محنت کو بچانا ہے نا، لہذا اپنے بچوں کو تیار کیا قربانیوں کے لیے. گریا ضرور کیا، لیکن بہنوں کو بھی وصیت کر دی حسین کہ جہاں میرا بیٹا جائے حسین ساتھ ساتھ جانا، حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. اور صرف حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا، خود بھی، ماں بھی تو پیچھے پیچھے گئی ہے نا. جگہ جگہ ملتی ہے نا روایات کہ کہاں کہاں زہرا کا گریا ملا ہے. اور یقین جانیے میں آج تک ایسی مجالس سنا ہے، میں نے مجالس کا اور فقہا سے سنا ہے کہ لوگوں نے گریا بھی سنا اور بھی نہ معلوم کیا کیا مشاہدات کیے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مشی میں جایا کرو نا پیدل، احترام سے، ویسے بھی احترام سے جاتے ہیں منہ میں، اور احترام سے جایا کرو. کچھ نہیں معلوم کہ کس مجمع میں کون سی ہستی ساتھ چلی جا رہی ہے، مردوں کا مجمع ہو یا خواتین کا مجمع ہو. وہ جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جا رہی ہوتی ہیں نا، سروں سے چادری لپیٹے ہوئے مشی میں پیدل چل رہی ہیں، نجف سے کربلا، کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. ایسے بہت سے واقعات، اور ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ کچھ مراجع کے میں نے قصے پڑھے تھے عزاداری کے متعلق، تو انہوں نے بڑا اس کا تماشا بنایا، اور کہنے کو شیعہ ہیں وہ. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، حیا نہیں ہے. ابھی زندہ ہیں آغا باقر قرشی، آیت اللہ باقر قرشی محقق دورہ ہیں، یعنی آیت اللہ مرتضی عسکری کے لیول کا آدمی، انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے زندہ ہیں. محمود قرشی میں مل کر آیا ہوں اور پھر پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اور جتنا تمہیں مذاق اڑانا ہے اڑاؤ، اپنی آخرت خراب کرو. لیکن میں جانتا ہوں کہ غم حسین، کچھ سارا تو نہیں جانتا، کوئی تھوڑی سی معرفت مجھے ہے، ذرا سا جانتا ہوں کہ غم حسین کے معجزات کتنے ہیں. پھر پڑھ رہا ہوں دوبارہ جس واقعے پر میرا مذاق اڑایا سوشل میڈیا پہ. کچھ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ قابل سمجھنے والے جو بیٹھے ہیں نا ہمارے یہاں، بکرات 2 کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں سارے جاہل ہیں، ہم نے بس سب پڑھ لیا دین، شیعت ہم نے پڑھ لی. حالانکہ شیعت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، شیعت کو برباد کر رہے ہیں، نہ معلوم کس کے اشاروں پہ برباد کر رہے ہیں. خود میں نے سنا، میرے ساتھ گواہ ہے مولانا مرزا ذہین نجفی صاحب، جن کا تعلق پڑوسی ملک سے، ہم ساتھ بیٹھے ہیں، انہیں رو رو کے سنایا کہ میرے والد نے عمل کیا. ایک وہ ظاہر ہے کہ ایک عارف باللہ بھی تھے، عارف انسان تھے آقا باقر قرشی، تو انہوں نے ایک عمل کیا کہ شیخ مرتضی انصاری سے ملاقات ہو جائے. شیخ مرتضی انصاری جانتے ہیں جس کی کتابوں پہ حوزہ چل رہا ہے، کچھ ہوتے ہیں نمک حرام، کچھ ہوتے ہیں سبق حرام. تو ہمارے یہاں کچھ سبق حرام بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ انہی کی کتابیں پڑھ کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور پھر انہی کے خلاف بکواس کرتے ہیں. بکواسات ان کو پڑھے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں بن سکتا. شیخ مرتضی انصاری کی کتابوں کو پڑھے بغیر آج تک حوزے میں رائج. خیر انہوں نے عمل کیا، کوئی عارف تھے، ملاقات ہوئی خواب میں، بڑے اچھے حالت میں دیکھا. ظاہر ہے شیخ مرتضی انصاری جس کے ہزاروں شاگرد اس وقت، سینکڑوں، چلی مبالغہ نہیں کرتا، سینکڑوں شاگرد اس وقت اور آج تک لاکھوں ہو چکے، کیونکہ اسی کے پڑھ رہے ہیں نا، شیخ کی کتابوں کو پڑھ، لاکھوں شاگرد. کہتے ہیں ملے تو پوچھا باقر قرشی نے کہ کیسے ہو؟ کہ بہت اچھے حال میں، بہت اچھی جگہ ہوں، بہت اچھے مقام، بہت اچھے ساتھی ہیں میرے ساتھ. کہ سب سے زیادہ کیا کام آیا وہاں پہ؟ بھائی درجنوں کتابیں ہیں، وہ کتابیں جن پہ اجتہاد ہوتا ہے، اجتہاد اور رسائل ہو کہ وایا کون کون سی کتاب جن پہ اجتہاد ہوتا ہے، مجتہد بنتے ہیں ان کو پڑھ کے لوگ. ان کتابوں سے کہتا ہے کہ اس کو سب اپنی جگہ تھا. یقین جانے میں بالکل آپ سے بیٹھا ہوں، اور شاید میرے پاس اس کی کلپ بھی ہوگی اگر وہ آوازیں محفوظ ہوں، شاید، یقین نہیں ہے مجھے. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے، ابھی نجف کی بات کر رہا ہوں، پرانی نہیں، ابھی 1 سال پہلے، پچھلے جنوری کی بات ہے، ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا، اس جنوری جو گزری 1 سال تقریباً ہو گیا، 11 مہینے سے جب کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہوا، لیکن سب سے زیادہ جو چیز میرے کام آئی وہ تھے میرے آنسو، جو میں مجلس حسین میں بیٹھ کے اشک بہاتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح تو آپ بگاڑتے ہیں لوگوں کو. نہیں، میں بگاڑ نہیں رہا، اللہ گواہ ہے کہ میں مومنین کو نہیں بگاڑ رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی غم حسین کی اہمیت کو کم نہ کرنا.
جب کچھ کام نہیں آتا انسان پریشان ہوتا ہے اپنے اعمال کے سبب سے، میں کیا کروں گا، میرا کیا ہوگا، اس وقت حسین ہاتھ تھامتا ہے۔ یقین جانے میں نے آیت اللہ مظاہری تک سے سنا ہے کہ قبر میں مومن کو سب سے پہلے جو تسلی دینے آتا ہے نا، موت کے وقت علی، اور قبر میں تسلی دینے کے لیے جو آتا ہے وہ حسین آتا ہے۔ پھر جب یہ کچھ بدبخت لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، کلیجہ چھلنی ہونے لگتا ہے۔ کیسے دل ہو گئے تمہارے، کتنے شقی القلب ہو گئے ہو تم، کہ جس کی ماں آج تک رو رہی ہے اپنے بیٹے کے غم میں۔ بس دعا کر سکتے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے نا، زہرا پیچھے پیچھے جاتی تھی، پیچھے پیچھے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا، چلی گئی۔ جب وصیتیں کی ہیں نا مولا عارفان کو، تو ان وصیتوں میں یہ کہتی کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں علی، میرے بچوں پہ مہربان رہیے گا، میرے بعد کسی ایسی خاتون سے شادی کیجیے گا جو میرے بچوں پہ سب سے زیادہ مہربان۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹا نہیں۔ اور ایک وصیت معاف کر دیجیے اگر تکرار ہو جائے، کیونکہ مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں میں نے یہاں پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی۔ ایک وصیت کیا کی سیدہ نے کہ یا علی، مجھے لحد میں سپرد لحد کرنے کے بعد میرے سرہانے بیٹھ جائیے گا، قرآن پڑھتے رہیے۔ اور آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے مرنے والے کے لیے۔ خدا تم کو ہدایت دیتے، کون سے عقائد لے کر آئے ہو؟ یہ وہ تو نہیں ہے جو حوض علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، یہ وہ تو نہیں ہے جو نجف میں پڑھایا جاتا ہے، یہ وہ تو نہیں ہے جو قم میں پڑھایا جاتا ہے۔ کیا لے کر آئے ہو، کیا دے رہے ہو لوگوں کو؟ بس عزیزان محترم، جہاں جہاں بچے گئے وہاں وہاں ماں زہرا اپنے بچوں کے ساتھ۔ ابھی لڑائی ہوئی تھی حزب اللہ کی 2005 میں اسرائیل سے، واقعات چھپے ہیں، واقعات جو کرامات اور معجزات محاذ پر ہوئے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ بالمشافہ سنا میں نے، اور بھی لوگ ہیں گواہ اسی پاکستان میں موجود، کہ توپ ہوتی ہے جس کو 4 یا 5 آدمی مل کر وہ ہوتا ہے نا، ایک گولا ڈال رہا ہے، مجھے تو نام نہیں یاد، تو وہ ڈالتا ہے جو کھینچے 5-6 آدمی، آپ نے بھی دیکھو 6-7 مل کے، وہاں پہ گولا آ کے گرا، شہید ہو گئے 5، ایک آدمی بچا۔ اب کچھ لوگ جو پہنچے تو دیکھا کہ اس میں جیسے پارا بھرا ہوا ہے اکیلے میں نا، پارا برق کی طرح، وہ اکیلا سب کے کام کر رہا ہے، یعنی بم اٹھاتا ہے، ڈالتا ہے، مارتا ہے۔ پھر حیران ہو گیا جب اس کو پکڑا تو دیوانہ ہوا تھا، پاگل ہوا تھا، چھوڑو مجھے، عجیب ہوش آواز کر، دیکھتے نہیں ہو کہ کون آیا ہوا ہے، کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے۔ خیر اس کو لے کے بے جب ہوش میں آئے تو رو رہا ہے ماں تک، کہتا ہے میں پریشان تھا، جو مجاہد سید تھا حزب اللہ کا سید تھا، کہتے میں پریشان تھا، میرے ساتھی شہید ہو گئے، میں کیا کروں؟ پشت سے میں نے کسی بی بی کو آتے دیکھا، میں چلایا، میں نے کہا بی بی آپ کہاں اس میدان جنگ میں؟ اس بی بی نے کہا میرے بچے میں تیرے ساتھ ہوں، تو مار ان کو، مار دشمنوں کو، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ دنیا نے کم رلایا ہے جو تم رلاتے ہو زہرا کو۔ یہ ہے معصومہ جس کے دروازے پہ فرشتے رک جاتے تھے، آ کے اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے اپنے بچے کے سرانے کون پہنچا تھا؟ یہی تو کہتے ہیں کہ حسین کا سر کہیں اور نہیں، زہرا کی آغوش میں تن سے جدا ہوا تھا۔
اب مجھے بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے لیے آئے اور جب زینب کے خیمے جل رہے ہوں اور زہرا نہ ہو؟ اس وقت زہرا نہ ہوگی؟ جب خیمے جلائے جا رہے ہوں گے، جب بیویاں خیموں سے نکل کے دشت میں ادھر ادھر پناہ کے لیے دوڑ رہی تھی، بیویاں بھی اور بچے بھی، تو مجھے بتائیے ماں زہرا نہیں دیکھ رہی تھی یہ سب کچھ؟ کیا ماں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ سب کچھ؟ اس لیے آج تک اس کا گریہ جاری ہے، آج تک اس کا گریہ نہیں رکا، آج تک اپنے بچوں کا ماتم۔ بس آخری مجلس سے آخری جملے مجھ سے سن لیجئے، سب مل گئے تھے، سب کو زینب نے ڈھونڈ لیا تھا، سب کو زینب نے تلاش کر کے جمع کر لیا تھا، مگر جسے حسین سونپ کر گئے تھے وہ بچی نہیں ملی، جسے خاص جس کے لیے تاکید کی تھی میری سکینہ سے ہوشیار رہنا، وہ بچی نہ ملی۔ پھر جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا، آواز دیتی جاتی تھی دشت میں، سکینہ سکینہ سکینہ، ایک نشیب سے آواز آئی تھی، بہن آہستہ آہستہ، زینب آہستہ، ابھی میری بچی سوئی ہے۔ جب آواز کی سمت میں گئی تو جو لاشے کا حال میں آپ کو بتا چکا ہوں، پامال شدہ لاشا سینے پہ سر رکھ کے سکینہ سو رہی تھی۔ آہستہ سے سکینہ کو آواز دی، شانہ ہلایا، بچی کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے یہیں سونے دو، مجھے نیند نہیں آتی بابا کے سینے کے بغیر۔ پوچھا اچھا میری بچی بس اتنا بتا دے تو نے پہچانا کیسے؟ نہ سر ہے لاش پہ، نہ تن پہ لباس سالم بچا، یہ لاشا پامال کر دیا گیا، کوئی نشانی نہیں، تو نے پہچانا کیسے کہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ بچی رو رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میرے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، میں چلاتی ہوئی دشت میں دوڑ رہی تھی، بابا مجھے بچاؤ، بابا کہاں ہو؟ میں بابا کو آوازیں دے رہی تھی، اس لاشے سے آواز آئی تھی میری بچی سکینہ آ میرے پاس آ جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔